محترم سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا انسان ماضی کے انسان سے مختلف نہیں۔ رسم و رواج اور روایات کا غلام انسان آج بھی قرآن کے اس نسخہ کیمیا کو چھوڑ کر اپنے من بھاتے نسخہ جات پر بھروسہ کیے ہوئے نظر آتا ہے۔ قرآن کی آیات بینات کے بجائے شخصیات پرستی میں مبتلا ہے۔ انسانوں کی تحریر شدہ کتابوں کا ڈھیر قرآن سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ غیر قرآنی مواد قرآن پر حاکم بن گیا ہے۔ قرآن کو اس طرح روایات اور غیر قرآن کا محتاج بنا دیا گیا ہے جیسے قرآن کی تو دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن و حق و باطل میں میزان ہے، 57/25 معیار ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ مگر روایات کو قرآن کی تفسیر و تفصیل قرار دے کر قرآن کو روایات کا محتاج بنا دیا ہے۔ لہذا قرآن روایات کی شرکت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، جبکہ یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 26، اس میں مالک کائنات کا ارشاد ہے، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس آیت کی روح سے اللہ کے حکم میں غیر اللہ کی شرکت کا تصور باطل ہے۔ اب اللہ کے حکم کی تشریح و تفصیل کرنے والا کسی اور کو مان لیا جائے تو پھر نہ تو قرآن مبین ہے اور نہ قرآن مفصل ہے۔ اس آیت کی روح سے قرآن کو تشریح و تفصیل کے لحاظ سے غیر اللہ کا محتاج ماننا اس کے حکم میں غیر اللہ کی شرکت ثابت ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار لازماً آتا ہے۔ اگر قرآن تشریح و تفصیل کے لیے غیر اللہ کا محتاج ہے تو غیر اللہ کی شرکت کو ماننا پڑے گا، اور 18/26 کی روح سے یہ اللہ کی منشا نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ دین صرف قرآن ہے۔ باقی دنیا کی کسی کتاب کو نہ تو یہ مقام حاصل ہے اور نہ اسے ما انزل اللہ دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ رہی بات کہ وہ روایات جو قرآن کے مطابق ہیں ان پر عمل کرنے یا انہیں مان لینے میں کیا حرج ہے؟ سادہ سی بات، یہ تو قرآن ہی ہے، اسے روایات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ نقطہ روایات کی کتابوں تک کیوں محدود رکھا جاتا ہے؟ یہ نظریہ چند کتابوں تک محدود کرنا درست نہیں ہے۔ اس نقطہ نظر کو ذرا وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اصول کو ہر شخص اور ہر کتاب پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کوئی بات ہو، کسی کی بھی ہو، کہاں سے بھی آئے، قرآن کے مطابق ہو، سچائی کے درجے پر پہنچ جائے، وہ درست ہے۔ کیا بات کے درست ہونے سے شخص اور کتاب دین میں لاریب حجت اور مرکز بن سکتا ہے؟ دین میں مرکز قرآن ہے اور باقی تباہ کریں گے۔ مثلاً گرنتھ سکھوں کی متبرک کتاب ہے، اگر اس میں قرآن کی کوئی سچائی مل جاتی ہے تو اسے سچائی کو قرآن کے اتباع میں ماننا پڑے